آپ کسی بھی مکتبہ فقہ کو اٹھا لیجئے، وہابیت لے لیں، سلفیت لے لیں، شیعت لے لیں، رافضیت لے لیں، قادیانیت لے لیں، یہ تمام اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان فرقوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ فرقے والے اپنے میں سے کسی کو نکالتے نہیں ہیں۔ بڑے ہلکے میں سن لیا آپ نے، کسی وہابی کو آپ نے سنا ہے کسی وہابی کے بارے میں کہ وہابی کے بڑے عالم نے کہا ہے کہ آج سے یہ وہابی نہیں؟ کیا بات ہے، بھئی کسی سلفی عالم سے سنا ہے کہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ آج سے یہ سلفی نہیں؟ کسی شیعہ عالم سے سنا ہے کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ آج سے یہ شیعہ نہیں؟ کیا بات ہے، یہ تمام لوگ نکالتے نہیں ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، یہ سارے لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت جس کا عقیدہ سبحان اللہ، لیکن ستم یہ ہے کہ جہاں ہمیں بلانا چاہیے تھا وہاں ہم نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ ذرا سا جس نے مولا کا ذکر کر دیا یہ تو اب یہ سنی نہیں رہا۔ میرے بھائی، سنیت کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ٹھیکہ آپ ہی نے لے رکھا ہے۔ جو کام اللہ کے ہیں ان کاموں کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ تم کون ہوتے ہو جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کرے گا اور اللہ ہی کو کرنا ہے۔ تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم کسی کو جہنمی اور جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کر جنتی اور جہنمی ثابت کرو؟ بہرحال ایک بات میں عرض کروں، بہت خوبصورت بات ہے، یہ جو فتووں کا بازار گرم ہے ان کی خدمت میں یہ نظر کرنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات صرف اتنی ہے کہ آج جو فتویٰ دینے میں ہمارے اندر جلد بازی پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ایک پڑھا لکھا طبقہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر۔ کیا نام تھا بولیں؟ عامر۔ وہ مشرک تھا، مشرک، اور کچھ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا لیکن سمجھ بہت تھی۔ تو عربوں میں جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا، کوئی ایسی مشکل آ جاتی کہ مسئلے کا حل نہیں ملتا، تو عرب لوگ اس عامر کے پاس جاتے تھے اور اپنے مسئلے کا حل دریافت کرتے۔ ایک وفد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ بڑوں بڑوں سے پوچھا کسی نے نہیں بتایا، اب آخر آپ ہیں، آپ ہمارے مسئلے کا حل کر دیں۔ تو عامر نے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس میں دو عضو ہیں، مؤنث کا بھی عضو ہے اور مذکر کا بھی عضو ہے، یعنی میل عضو بھی ہے اور فیمیل بھی عضو ہے۔ اب ہم اس کو وراثت میں کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم مرد کے حساب سے حصہ دیں یا عورت کے حساب سے؟ اب جس کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا وہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، جاہل تھا، لیکن عقل بڑی رکھتا تھا۔ تو جب اس نے مسئلے کو سنا تو مختصر یہ کہ 40 دن تک اس نے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ کتنے دن تک حضرت؟ 40 دن تک اس نے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ غور و فکر کرتا رہا، غور و فکر کرتا رہا کہ میں کیا کہوں، کیا جواب بنے گا۔ اس کے پاس ایک خادمہ تھی، ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں مالک بڑے پریشان ہیں۔ اس نے آ کے پوچھ لیا کہ مالک کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو اپنا کام کر، میرے پاس مسئلے آتے رہتے ہیں، تجھے ان مسئلوں سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا بتائیے تو صحیح، 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ کو اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا، بتائیے تو صحیح۔ بہرحال جب فورس کیا گیا تو مالک نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو میل عضو بھی رکھتا ہے، فیمیل عضو بھی رکھتا ہے، اب وراثت میں اگر اسے حصہ دیا جائے گا تو میل کے حساب سے یا فیمیل کے حساب سے؟ تو اس لونڈی نے کہا اتنا آسان مسئلہ اور آپ اتنے پریشان؟ یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے۔
تو اس نے کہا کہ بھئی آسان کیسے، 40 دن کے قریب عرصہ ہو گیا، غور و فکر کر رہا ہوں، بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، تجھ سے کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بہت آسان ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو جواب دیا کہ تم یہ پتا کرو کہ وہ پیشاب کس عضو سے کرتا ہے، میل عضو سے کرتا ہے تو مرد ہے، عورت کے عضو سے کرتا ہے تو فیمیل ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں، اسی حکایت کے بعد امام اوزاعی اپنا تبصرہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک مشرک ہے جسے نہ جنت کی کوئی امید نہ جہنم کا خوف، لیکن مسئلہ بیان کرنے میں 40 دن تک توقف کر رہا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ان مفتیوں کا کیا ہوگا کہ جن کو جنت کی امید ہے، جہنم کا خوف ہے، مسند افتاء پر بیٹھے ہیں اور فتویٰ دینے میں جلد بازی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ ایک مشرک شخص، ایک مشرک انسان جس کو نہ جہنم سے مطلب ہے نہ جنت سے، نہ زندگی میں کوئی عبادت کی، نہ بندگی، نہ خدا کا تصور، مشرک آدمی ہے، ساری زندگی شرک کرتا پھر رہا ہے، لیکن ایک مسئلے پر 40 دن تک توقف کیا۔ ہمارے یہاں صاحب، ہمارے یہاں تو صاحب آدھی ادھوری بات پر پورے فتوے دیے جاتے ہیں، آدھی ادھوری بات پر پورا فتوا۔ رے میرے بھائی پہلے پوچھ تو لیجئے، جن کے بارے میں آپ سے معلوم پوچھا گیا ہے ان سے پوچھئے نا کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، کیا آپ واقعی میں ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا واقعی میں عقیدہ ایسا ہے؟ پوچھنا کسی کو نہیں ہے، فتوا پہلے دے دیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا خرابہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگ آ نہیں رہے، لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نکالنے کے لیے نہیں، داخل کرنے کے لیے آئے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو کوٹ کرنا چاہ رہا تھا یہیں پر۔ ایک شخص تھا، یہ غالباً پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ایک شخص تھا جو بزرگوں کے پاس جاتا تھا، جس کے بارے میں بھی سنتا کہ یہ بڑے صاحب کرامت ہیں، بڑے ولی ہیں، اور جانے کے بعد کہتا تھا کہ سنیے، میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہر ولی کے پاس جا کر وہ یہی کہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ولایت کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو جس کے پاس بھی جاتا تمام بھگا دیتے اور کہتے کہ جب تو اللہ سے محبت نہیں کرتا تو ہماری محبت سے تجھے کیا فائدہ ملے گا۔ لوگ بھگا دیتے، بزرگ بھگا دیتے، کہاں سے چلا آ گیا عبادت میں خلل پیدا کر رہا ہے، کہاں سے چلا آ گیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، سب بھگا دیتے۔ ایک دن مخدوم کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ سنیے، بڑوں کے پاس جا کے آ رہا ہوں، بڑوں نے بھگا دیا، بات یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مخدوم پاک نے کہا سب نے بھگا دیا تھا نا، آجا میں بٹھا رہا ہوں، سب نے بھگا دیا تھا نا، میں بٹھا رہا ہوں، چلے گا، لیکن سن ایک بات بتا، تو اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں؟ تو نے یہ جو کہا کہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تو اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں؟ اگر سچا ہے تو بیٹھ، ورنہ چلا جا۔ اس نے کہا بالکل میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں اللہ سے محبت نہیں کرتا مگر آپ سے کرتا ہوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تو سن، محبت کا تقاضا یہ ہے اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست جس کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ اب تو نے کہا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، تو سن، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اللہ کو دوست رکھ۔ قدموں پہ گر کر کہنے لگا ارے یہی تو جواب سننے آیا تھا۔ یہی تو سننے آیا تھا، یہی تو سننے آیا تھا، اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اوروں کی طرح بھگاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں۔ مخدوم پاک نے کہا
کربلائی ہوں، میرے بابا نے حر کو گلے لگایا تھا، اسی کی اولاد ہوں، بھگاؤں گا نہیں، سینے سے لگاؤں گا۔ تو صوفیہ اکرام اور اہل خانقاہ کا تو کام یہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ بھی اہل عداوت کو، کہ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اور یہ حسین کی سنت بھی تو ہے نا پیارے، امام کی سنت ہے یا نہیں؟ امام حسین کربلا میں دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، آ جاؤ میں معاف کر دوں گا، دعوت دیتے رہے نا۔ حر آ گئے، سینے سے لگا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ یزید کے قافلے میں تھا، یزید کے گروہ میں تھا، یزید کی فوج میں تھا، نہیں، آ گیا نا۔ اب میرے نانا کی سنت یہ ہے کہ جو آ جائے اسے سینے سے لگانا۔